السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی میری کہانی ہے بہروپیہ۔ سریتا نے اپنی سفید کار کی رفتار ایک دم دھیمی کر لی، جیسے کسی کو اپنے سمت آتے ہوئے دیکھا ہو۔ پھر اس نے سامنے پہاڑی کی جانب سے آتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر فضا میں بڑی گرم جوشی سے ہلایا۔ لڑکی بلا کی حسین تھی، اس کی قامت نے اس کے دل فریبی کو مزید اجاگر کر دیا تھا۔ یہ کون ہے؟ شیکھر نے سوال کیا۔ وہ سریتا کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ وجنتی میری دوست، سریتا نے بے دلی سے بتایا۔ شیکھر کا پوچھنا اسے قدرے ناگوار لگا تھا۔ یہ ہمارے قریب ہی رہتی ہے، گاڑی روک لو میری گڑیا، وہ بولا۔ اس لیے سریتا نے سوالیہ نظروں سے اس سے گھورا۔ اس لیے کہ میں تمہاری دوست سے ملنا چاہوں گا۔ وہ ہنس کر بولا، کیا یہ بد ذوقی اور بد اخلاقی نہیں ہوگی کہ تمہاری دوست سے نہ ملوں؟ سریتا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس سے شیکھر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک محسوس ہوئی۔ سریتا کو کوئی تعجب نہیں ہوا اور نہ ہی یہ کوئی نئی بات تھی، کیونکہ وہ اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شیکھر خوبصورت اور پرکشش لڑکیوں کا دیوانہ ہے۔ وجنتی عام قسم کی لڑکی نہ تھی، بلکہ نہایت حسین اور ہزاروں لاکھوں میں ایک مثالی لڑکی نظر آتی تھی۔ شیکھر اس کے حسن کے سحر میں ایسا گرفتار ہوا کہ وہ لمحے بھر کے لیے دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو گیا۔ اس طرح کسی لڑکی کو دیکھنا بڑی عجیب اور معیوب سی بات تھی، جو کسی بھی طرح ایک ایسے مرد کو جو مذہب اور تعلیم یافتہ ہو زیب نہیں دیتی تھی۔ لیکن وہ کیا کرتی؟ دل محسوس کر رہ گئی۔ اس کے بس میں ہوتا تو شیکھر کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیتی، یا پھر گاڑی کا رخ کسی اور سمت موڑ کر گزر جاتی۔ اس نے دل پر جبر کر کے وجنتی کے قریب پہنچ کر گاڑی روک لی۔ پھر سریتا نے کن اکھیوں سے شیکھر کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے وجنتی کو گھور رہا تھا۔ اس کی زردیدہ نگاہیں بڑی تیزی سے وجنتی کے شاداب وجود پر پھسل رہی تھی، جیسے کسی طرح شیدہ مجسمے کا ناقاعدہ جائزہ لے رہی ہوں۔ اس نے دل میں سوچا کہ وجنتی اس وقت دل میں شیکھر کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ پھر اسے خیال آیا کہ وجنتی کیا ہر حسین اور پرکشش عورت ایسی نگاہوں کی عادت ہو جاتی ہے۔ شیکھر کی اس حرکت سے سریتا خفت اور بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ غصے اور نفرت سے اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ شیکھر کو اس کی گستاخ نگاہوں سے روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور نہ ہی ایسے اپنے آپ پر کوئی اختیار تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شیکھر کی فرمائش بلکہ حکم پر اس کے قریب گاڑی روکنے پر مجبور تھی۔ اس وقت شیکھر کے ہاتھوں میں اس کی حیثیت ایک کھلونے سے زیادہ نہیں تھی۔ سریتا نے اپنی ماضی بھول جانا چاہا تھا، لیکن ماضی بھلا دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے اپنا شہر چھوڑ دیا تھا، جہاں اس نے اپنا بچپن اور جوانی کے بہترین دن گزارے تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ سب کچھ اس سے فراموش کرنا پڑا۔ اپنے بہترین مخلص اور بے لوث دوست چھوڑ دیے۔ وہ سب کی نظروں سے دور اس پہاڑی علاقے میں چلی آئی تھی۔ یہ مقام اس سے اس لیے پسند آیا تھا کہ اس کے شہر سے بہت دور تھا۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ وہ یہاں آ کر رہ سکتی ہے، اسے کوئی تلاش کرتا ہوا یہاں آ سکتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اس سے بھلا کون اور کیوں تلاش کرے گا؟ اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا، کسی کو دھوکہ اور فریب دے کر یہاں رہائش اختیار تو نہیں کی تھی۔ یہاں اس کی ملاقات نوجوان گوپال سے ہوئی۔ گوپال کی نیک دلی اور شرافت نے اس سے اپنی طرف مغناطیس کی طرح کھینچ لیا۔ اسے زندگی میں کسی مرد نے اتنا متاثر نہیں کیا تھا، اس کے دل پر اپنا سکہ نہیں جمایا تھا۔ آج کے ماحول میں عورت کی کوئی عزت نہیں رہی تھی۔ محبت اور دوستی کی آڑ میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس نے اپنی عزت و آبرو کی ہمیشہ اس طرح حفاظت کی تھی جس طرح کسی خزانے کی جاتی ہے۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو محبت کے فریب میں آ کر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتی ہیں۔ ان کی 3 ملاقاتوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ گوپال نے اس سے کہا تھا، سریتا، میں اپنی زندگی میں ایک محبت کرنے والی جیون ساتھی کا خلا محسوس کر رہا ہوں۔ کیا تم اس خلا کو پور کرنا پسند کرو گی؟ اسے یوں ہی لگا تھا کہ جیسے وہ کوئی سپنا دیکھ رہی ہے۔ اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی ویران اور بے کیس زندگی میں چپکے سے باہر آ جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ گوپال بڑی محبت کرنے والا شور ثابت ہوا تھا۔ اس نے بھولے سے بھی سریتا سے اس کے ماضی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ یہ جنتی خوشی کی بات تھی، اتنی تعجب خیز بھی۔ اس کے ساتھ سریتا
सरिता की जिंदगी बड़ी पुरसुकून गुजर रही थी। ये एक ऐसी शांति थी जो इसकी आत्मा को मिली थी, जो दौलत से नहीं मिल सकती थी। उसका शोर मोहब्बत से भरा खजाना था जो बहुत कम औरतों को मिलता है। वो अपनी माजी के तमाम नक्श एक एक करके मिटा देना चाहती थी कि माजी की यादें इंतहाई अजियतनाक होती हैं, लेकिन न जाने किस तरह शेखर उससे तलाश करता हुआ यहाँ भी पहुँच गया था। ऐसा होगा ये बात उसके वहम गुमान में भी नहीं थी। सरिता ने सिलसिला कलाम शुरू किया। वो इन्हें मुतारिफ करा रही थी। वजंती, ये मेरे कजन मिस्टर शेखर हैं, कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ आए हुए हैं। इश्क के मामले में बहुत तेज हैं, इनके साय से भी बच कर रहना, सरिता ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा। और शेखर, ये मेरी प्यारी सहेली वजंती है, बड़ी भोली भाली है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस वजंती। मेरा ख्याल है इस वीराने में आपसे मुतारिफ होने के बाद अब मेरा वक्त बेहतर गुजर जाएगा। शेखर ने उसका खूबसूरत मरमरी हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। वजंती ने बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाकर दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यकीनन मिस्टर शेखर। सरिता की पोशाक निगाहें ताड़ गई थी कि शेखर की वजिया शख्सियत अपना काम कर गई है। वजंती को इसमें दिलचस्पी पैदा हो गई है। हसीन और नौजवान लड़कियां जल्द ही इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती थी। जब शेखर ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो वजंती ने बगैर किसी तज़्बज़ब के अपना हाथ उसके हाथ दे दिया था, जबकि वो अमूमन मर्दों से क्या लड़कियों से भी कम हाथ मिलाती थी। सरिता, तुम और गोपाल कल शाम मिस्टर शेखर को लेकर मेरे घर जरूर आना। मेरा ख्याल है कि मम्मी मिस्टर शेखर से मिलकर यकीनन खुश होगी। वजंती ने बड़े इश्तियाक से कहा। तुम जानती हो कि मेरी मम्मी कितनी सोशल है। जरूर वजंती, सरिता ने दिल पर जबर करके खुशी का इजहार करते हुए कहा। उसने अपने दिल में उससे कोसा, ये दफा क्यों नहीं हो रही है? अब तक खड़ी हुई शेखर पर अपने हुस्न की करिश्मा साजियों से उससे क्यों बरसा रही है? उससे अपने शहर में जकड़ लेना चाहती है। हराफा कहीं की गोपाल कैसे हैं? वजंती बज़ैर उससे मुखातिब थी, लेकिन उसकी निगाहें बार बार शेखर की निगाहों से मिल रही थी। उससे अंदाजा हो गया था कि शेखर उसकी मद भरी आंखों में डूब रहा है। वो ठीक है, सरिता ने रस्मी अंदाज से जवाब दिया ताकि गुफ्तगू मजीद आगे ना बढ़े। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।